اب حماد ارجن کو حملہ کرنے کا موقع ہی نہ دے رہا تھا۔ وہ مختلف زاویوں سے بفر بفر کر ارجن پر حملہ آور ہونے لگا تھا، اور ارجن اپنی پھٹی ہوئی ڈھال کے ساتھ بڑی مشکل سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارجن کی حالت قابل دید تھی۔ اس کی کوئی تدبیر، کوئی ہلا و جتن اس کے کام نہ آ رہا تھا۔ اس کی زبان پر کانٹے پڑ گئے تھے، حلق میں پھندا لگ گیا تھا اور آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ حماد اس کے ساتھ آگ و آہن کا کھیل شروع کر چکا تھا۔ فضائیں اس کی تکبیروں سے دھواں ہو گئی تھیں۔ ارجن یوں محسوس کر رہا تھا گویا وہ حماد کے سامنے آگ کی لپیٹوں کے گورکھ دھندے میں پھنس گیا ہو۔ حماد جب 5ویں بار ارجن پر اپنا گرز برسانے لگا تو ارجن نے فوراً اپنا گرز پھینک دیا۔ گھوڑے سے نیچے کود کر اس نے اپنی تلوار نکال لی۔ حماد بھی فوراً نیچے کود گیا۔ اس نے بھی گرز پھینک دیا اور تلوار سنبھال لی۔ حماد نے ایک بار غور سے ارجن کو دیکھا اور اس نے کہا، حسن، ارجن کو اپنی ڈھال دو، اس کی ڈھال پھٹ گئی ہے، اسے لڑنے کا پورا موقع دینا چاہتا ہوں۔ حسن نے دور سے ہی ڈھال ارجن کے سامنے پھینک دی۔ ارجن آگے بڑھا، نیچے جھکا، پر ڈھال اٹھاتے وقت وہ خوفزدہ ہو رہا تھا کہ مبادا ڈھال اٹھانے کے دوران حماد اس پر حملہ ہی نہ کر دے۔ حماد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آرام سے بے خوف ہو کر اپنی ڈھال اٹھاؤ، دھوکے سے تم پر حملہ نہ کروں گا۔ ارجن نے بے دھڑک ہو کر ڈھال اٹھا لی۔ حماد اس کی طرف بڑھتے ہوئے پھر غرایا، ارجن، تیری سزا کا وقت آ چکا ہے۔ حماد انتہائی خطرناک حملے کرتا ہوا بڑی تیزی سے ارجن کو اپنے آگے بھگانے لگا تھا۔ ارجن کی حالت نازک ہو رہی تھی۔ اس کا سارا غرور و تکبر اس کے جسم سے پسینے کی طرح نکل کر بہہ گیا تھا۔ حماد کے حملوں میں طوفانوں کی سی تندئی آ گئی تھی۔ بدری ناتھ نے اونچی آواز میں ارجن کو مخاطب کر کے کہا، ارجن، حماد کے آنے سے قبل تم جو پہاڑوں کی ساتھ بندی کر رہے تھے، زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، وہ کدھر گئے؟ اپنے پرانے رابطوں کو استوار کرو اور اپنے ننگ و ناموس کو بحال کرو۔ میں دیکھتا ہوں تم کتنی دیر تک حماد کا سامنا کر سکتے ہو۔ ارجن نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا، جب تک اس جنگ کی انتہا نہ دیکھ لوں اپنی جان نہیں ہاروں گا۔ بدری ناتھ نے پھر زہریلی آواز میں کہا، تیرا مقابلہ آج ایک ایسے منش سے ہے جس کے چاروں طرف پرماتما ہی پرماتما ہے۔ تیرا آخری وقت آ گیا ہے۔ سن ارجن، تجھ پر میں آج ایک نیا انکشاف کرتا ہوں۔ میں ہندو نہیں، مسلمان ہوں، اور میرا نام بدری ناتھ نہیں، ابو الفتح ہے۔ میری بیٹی اور بیوی بھی مسلمان ہیں۔ آج میں سرعام اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں کہ تو ختم ہونے والا ہے، اور میری بستی کے آدھے سے زیادہ لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں، اور اب مجھے کوئی خدشہ نہیں۔ سن ارجن، تیرے باپ کا پیالہ لبریز ہو گیا تھا، اور یہ پیالہ آج ٹوٹنے والا ہے۔ بول ارجن، چپ کیوں ہے؟ ارجن کو اپنے آگے آگے بھگاتے ہوئے حماد نے چلا کر کہا، ارجن سنبھلو، تمہاری تلوار گئی۔ ارجن بوکھلا گیا۔ اسی لمحہ حماد نے اس قوت سے ارجن کی تلوار پر اپنی تلوار ماری کہ ارجن کی تلوار کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئی۔ حماد نے خوب زور سے ارجن کے منہ پر اپنی ڈھال دے ماری، اور ارجن بے بس سا ہو کر سیڑھیوں پر گر گیا تھا۔ اپنے چہرے پر اس نے اپنی ڈھال کر لی تھی۔ حماد کی فتح پر رتنا ایسی خوشی کا اظہار کر رہی تھی گویا اس کی بیمار ہڈیوں کو شفا مل گئی ہو۔ یکدم رتنا کو نہ جانے کیا ہوا، بھاگتی ہوئی وہ آگے بڑھی۔ حماد کے کندھے پر اپنا نازک اور حسین ہاتھ رکھ کر اس نے حماد کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر حماد غصے میں سر ہو گیا تھا، اور رتنا اپنی تمام جاگتی تمناؤں کے ساتھ شمع خوباں کی مانند حماد کے قریب ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ حماد ارجن کی طرف بڑھا اور اس کی ران پر اپنے پاؤں کی زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے اس نے کہا، اٹھ، اپنا گرز اٹھا اور میرے ساتھ پھر مقابلہ کر۔ ارجن نے منت کرتے ہوئے کہا، مہاراج، میں آپ کا سیوک ہوں، مجھے क्षमा کر دیں۔ رتنا آگے بڑھی اور ارجن کے چہرے پر لگاتار کئی تمانچے مارتے ہوئے کہا، حماد کے آنے سے قبل تو کیسے سختی کے ساتھ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اب क्षमा کا سمے گزر گیا۔ اٹھ، پرماتما نے جو کچھ تیری قسمت میں رچا ہے آج تجھے مل کر رہے گا۔ تو ہمارے دکھوں کی جڑ ہے، تو نے اس گھر کو بہت دکھ دیے ہیں، تیرا انجام آج اسی گھر کے صحن میں ہوگا۔
ارجن نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہا، بڑی دیا ہوگی مہاراج آپ کی، क्षमा کر دیں۔ حماد نے اس بار قدر سخت ٹھوکر لگائی۔ اٹھ اپنا گرد سنبھال اور میرا مقابلہ کر، تو کیوں تذلیل و بیچارگی کا شکار ہو رہا ہے؟ قریب ہی کھڑا خلدون حماد کو شفقت اور پیار سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا بڑا بیٹا اس کے لیے مجدہ تسکین اور نوائے خیر و برکت لایا ہو۔ اس بار بدری ناتھ نے بھی کہا، اٹھ جاؤ ارجن، اس طرح تمہارے گناہوں کا پراشچت ادا ہوگا۔ ارجن پھر معافی مانگنے لگا۔ حماد نے اس بار سخت برمی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اٹھ اپنی ڈھال اٹھا اور مجھ سے پھر مقابلہ کر، ورنہ میں تمہیں یہیں لیٹے لیٹے اپنی تلوار سے کئی ٹکڑوں میں کاٹ دوں گا۔ ارجن اٹھ کھڑا ہوا۔ حماد نے بھی تلوار نیام میں کر کے اپنا گرز سنبھال لیا تھا۔ ارجن جو ہی جھک کر اپنا گرز اٹھانے لگا، حماد نے اپنا گرز اس کے پیٹ پر دے مارا اور ارجن کئی ہاتھ ہوا میں اوپر اچھلتا ہوا زمین پر گرا تھا۔ اس کے منہ سے خون بہہ نکلا تھا۔ شاید رتنا نے حماد کے کان میں یہی کہا تھا کہ ارجن نے حارث کے پیٹ میں اس وقت گرز مارا تھا جب وہ اپنا گرز اٹھا کر مقابلے کے لیے تیار ہونے لگا تھا، اور اب وہ وحشی بن کر ارجن سے اپنے بھائی کا انتقام لے رہا تھا۔ ارجن زمین پر لیٹ گیا تھا اور اس کے منہ سے بے ربط ہچکیوں کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ساکن اور بے حرکت ہو کر اس طرح ہاتھ پاؤں چھوڑ کر زمین پر لیٹ گیا جیسے اس کے خون اور سانس کا سفر تھم گیا ہو۔ گیان آگے بڑھا اور ارجن کی نبض پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ گیان سیدھا کھڑا ہوا اور حماد سے کہا، مالک یہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر گیان نے بے برا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو مہاراج، آپ نے اس بھجنگ و اژدہا کی ساری محنت کو آکار دیا ہے اور اسے ختم کر دیا ہے۔ مالک اس شبھ گھڑی میں آپ کو دعا بدائی دیتا ہوں۔ آپ نے ایسے سانڈ اور جنگلی بھینسے پر قابو پایا ہے جو آپ کے یہاں آنے سے قبل ہم سے ایسے لہجے ایسے انداز میں باتیں کرتا تھا جیسے اس کے منہ سے الفاظ نہیں پتھر برس رہے ہوں۔ اس نے اپنے من میں میل اور لوبھ بھر لیے تھے۔ رتنا کچھ ایسے پیار سے حماد کو دیکھے جا رہی تھی جیسے کوئی پتی ورتا عورت دیکھتی ہے۔ بدری ناتھ تیزی سے آگے بڑھا اور حماد کو اپنے ساتھ چپکاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، تم نے جنگی ممارست کے کیسے اعلیٰ مدارج کا نمونہ پیش کیا۔ ارجن اس حویلی میں مرکھنے بیل کی مانند رامتا پھرتا تھا۔ اگر یہ اکیلا ہوتا تو میں اپنے ملازموں سے کہہ کر اس کی گردن اڑا دیتا، لیکن اس کے ساتھ اس کے اتنے ساتھی تھے کہ میرا کوئی بس ہی نہ چلتا تھا۔ بدری ناتھ جب حماد سے علیحدہ ہوا تو خلدون نے قریب آ کر اپنے بازو پھیلا دیے اور حماد بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ خلدون نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، تو نے اپنے باپ کا دل خوش کر دیا ہے اور ضمیر مطمئن کر دیا ہے۔ میں نے تم سے جو امیدیں لگا رکھی تھیں، تم نے اپنے آپ کو ان سے بھی کہیں آگے اور بلند ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ پھر خلدون نے بدری ناتھ کو پکارتے ہوئے کہا، بدری ناتھ۔ بدری ناتھ نے کہا، معاف کیجیے، میں احتجاج کرتا ہوں، میں اب مسلمان ہونے کا اعلان کر چکا ہوں۔ اب میرا نام بدری ناتھ نہیں ابو الفتح ہے، میری بیوی کا نام عائشہ اور بیٹی کا نام سعدیہ ہے۔ خلدون حماد سے علیحدہ ہو کر پھر بولا، ابو الفتح، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، یا یوں سمجھ لو میں تم سے اس بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ میری مرضی ہے آج ہی حماد اور رتنا کا نکاح ہو جائے۔ آج سورج غروب ہونے سے پہلے میں انہیں میاں بیوی کے رشتے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رتنا بیچاری شرم اور خوشی سے سمٹ کر عائشہ کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ خلدون جب خاموش ہوا تو ابو الفتح نے کہا، ایسی ہی ایک بات میں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنی بیٹی سعدیہ بھی حسن کے لیے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس رشتے کو قبول کریں گے؟ خلدون نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی، سعدیہ سے بڑھ کر مجھے اور کون سی اچھی بیٹی مل سکتی ہے۔ آج شام سے پہلے پہلے ان چاروں کی شادی ہو جائے۔ ابو الفتح نے پھر پوچھا، نکاح کون پڑھائے گا؟ خلدون نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں خود نگاہ بڑھاؤں گا۔ ابو الفتح کچھ اور کہنے والا تھا کہ حماد نے گیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گیان میری بات سنو۔ گیان نے مسکراتے ہوئے کہا، مالک۔ آپ جب کہ بڑے مالک بدری ناتھ سے ابو الفتح ہو گئے ہیں تو آپ مجھے گیان کیوں پکار رہے ہیں؟ میرا نام شرف الدین ہے۔
حماد نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا، اچھا شرف الدین، وہ استبل کے پاس ارجن کے جو ساتھی کھڑے ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ شرف الدین استبل کی طرف گیا اور ان سب کو بلا لایا۔ وہ جب حماد کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو حماد نے ان سے کہا، ارجن کی لاش اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میرے ساتھی تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ میری تمہارے ساتھ کوئی عداوت، کوئی دشمنی نہیں، اس لیے میں تم پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا۔ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ ان میں سے 2 سوار نیچے اترے، ارجن کی لاش اٹھا لی اور اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ وہ حویلی سے باہر نکل گئے۔ حماد نے اپنے ساتھ آنے والے ساتھیوں میں سے ایک کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا، نجم الدین، لشکر کی اب یہاں کوئی ضرورت نہیں، تم سب جوانوں کو لے کر واپس چلے جاؤ۔ نجم الدین نے سوالیہ کیفیت سے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا امیر، عز الدین اگر آپ کے متعلق پوچھیں تو میں انہیں کیا جواب دوں؟ اسے کہنا میں 2-4 روز تک پہنچ جاؤں گا۔ نجم الدین جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا تو شرف الدین حماد اور حسن کے گھوڑوں کو پکڑ کر استبل کی طرف لے گیا تھا۔ سب لوگ حویلی کے اندر چلے گئے تھے اور اسی روز حماد اور رتنا اور حسن اور سعدیہ کی شادی ہو گئی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد حماد اپنے بستر پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ رتنا کمرے میں داخل ہوئی اور بڑے پیار سے پوچھا، آپ نماز پڑھ چکے ہیں؟ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو پڑھ چکا ہوں، اور تم؟ میں بھی ممانی اور سعدیہ کے ساتھ نماز ادا کر چکی ہوں۔ ممانی کھانا تیار کر چکی ہیں اور تھوڑی دیر بعد تک سب کو کھانے پر بلانے ہی والی ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنے آئی ہوں۔ رتنا حماد کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے سہلاتے ہوئے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ آپ کا قیام کب تک یہاں ہوگا؟ حماد نے مذاق کرتے ہوئے کہا، کہتی ہو تو آج ہی چلا جاتا ہوں۔ رتنا نے روٹنے کے انداز میں کہا، مذاق چھوڑیے، یا تو کچھ عرصہ یہاں قیام کیجیے یا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیے، میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی۔ حماد کو کوئی شرارت سوجی اور رتنا سے کہا، ذرا اپنا کان نزدیک کرو، تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ رتنا نے جھک کر جب اپنا کان حماد کے قریب کیا تو حماد نے اس کا نازک کان پکڑ کر اپنے پہلو میں پلنگ پر بٹھاتے ہوئے کہا، تو میری بیوی بننے کے بعد تم نے ضد بھی کرنی شروع کر دی ہے۔ رتنا نے کان چھڑاتے ہوئے کہا، آپ میرے شوہر ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ضد نہ کروں گی تو اور میرا کون ہے؟ حماد نے رتنا کا کان چھوڑتے ہوئے کہا، میں تو آج ہی یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ رتنا نے بوکھلاہٹ میں کہا، کیا کہا؟ آپ آج ہی رخصت ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ میں کافی عرصہ آپ سے جدا رہی ہوں، اب آپ سے میں علیحدہ نہیں ہوں گی۔ حماد نے بڑی سنجیدگی سے کہا، رتنا، میں مذاق نہیں کر رہا، میں آج ہی یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ رتنا بیچاری رو پڑی، میں آپ کو آج نہیں جانے دوں گی۔ حماد نے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، پہلے یہ تو پوچھ لو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ رتنا نے روتی مگر روٹتی آواز میں پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر اور اسماعیل سے ملنے ان کی بستی سدانیز جا رہا ہوں۔ رتنا نے مچلتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ تو کس نے کہا میں تمہیں نہیں لے جا رہا؟ تم بھی چلو گی، اور اگر حسن اور سعدیہ کی مرضی ہوئی تو ان دونوں کو بھی ساتھ لے چلیں گے، ایک رات وہاں رہیں گے اور کل لوٹ آئیں گے۔ اس کے بعد میں چند دن اور یہاں رکوں گا، پھر ہسنا پور اپنے لشکر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ رتنا نے شوخی سے پوچھا، کیا ہسنا پور بھی آپ کے ساتھ چلوں گی؟ حماد نے سنجیدہ ہو کر کہا، نہیں، ابھی تم میرے ساتھ نہیں جا سکو گی، اس معاملے میں ابھی کے ساتھ میری گفتگو ہو چکی ہے۔ میں یہاں سے جانے کے بعد پہلے ہسنا پور میں مکان کا بندوبست کروں گا، پھر آ کر تمہیں ابھی حسن اور سعدیہ کو لے جاؤں گا، ہم پانچوں وہاں اکٹھے رہیں گے۔ رتنا، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی حرص نہیں ہے، تم سے دور اکیلا رہنا اب خود میرے لیے بھی مشکل اور تکلیف دہ ہوگا۔ رتنا نے اپنا سر حماد کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، میں نے کب کہا آپ کو مجھ سے حرص نہیں ہے؟ حماد نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی اپنے گھوڑے کی خرجین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا اٹھو اور وہ میری خرجین اٹھا کر لاؤ۔ رتنا اٹھی اور جب اس نے خرجین لا کر حماد کو تھمائی
تو کمرے میں سعدیہ داخل ہوئی اور حماد سے کہا، حماد بھائی اٹھیے، کھانا کھائیے، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ حماد نے رتنا سے خرچین لے کر اپنے پاؤں کے قریب رکھتے ہوئے کہا، سعدیہ حسن کہاں ہے؟ سعدیہ نے شرماتے ہوئے کہا، وہ امی کے پاس بیٹھے ہیں، اسے یہاں بلا کر لاؤ، اور سنو تم خود بھی اس کے ساتھ آؤ۔ سعدیہ جب لوٹ گئی تو حماد نے اپنے گھوڑے کی خرچین سے نقدی کے 3 بڑے بڑے توڑے نکالے اور رتنا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، انہیں سنبھالو رتنا۔ رتنا نے نقدی کے توڑے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ ابھی کو دیجیے، گھر کے بڑے ہونے کے ناطے سے ہمارا سارا اثاثہ سنبھال کر رکھنا ان کا کام ہے۔ حماد نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، شام میں نے ابی سے بات کی تھی، وہ کہتے تھے کہ گھر کی مالکن اب رتنا ہے، یہ نقدی وہی سنبھالے گی۔ رتنا نقدی کے توڑے اوپر نیچے رکھ کر سنبھالنے لگی تھی کہ حسن اور سعدیہ کمرے میں داخل ہوئے۔ حماد کھڑا ہوتا ہوا بولا، آ جاؤ، میں تم دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ حسن جب نزدیک آیا تو حماد نے کہا، حسن تمہارے پاس نقدی ہے؟ حسن نے اپنی بیٹی کے ساتھ بندھی ہوئی اپنی نقدی کی تھیلی کو تھامتے ہوئے کہا، میرے پاس نقدی ہے اہی، آپ کو ضرورت ہو تو لے لیں۔ حماد نے نقدی کے توڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے نقدی کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر تمہیں رقم ضرورت ہو تو میں نے رتنا کو نقدی کی یہ تھیلیاں دی ہیں، جتنی رقم چاہو ان سے نکال لو۔ سعدیہ تم بھی سنو، اپنی ضرورت کے مطابق رقم رتنا سے لے لیا کرنا، اگر یہ انکار کرے تو مجھے بتانا، میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ سعدیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، رتنا کا بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رتنا کنجوس نہیں ہے، اس سے جو مانگو اس سے دگنا دے دیتی ہے۔ حماد کو کوئی بات یاد آ گئی اور اس نے رتنا سے پوچھا، رتنا ابھی کہاں ہیں؟ رتنا نے تھیلیاں اٹھا کر پلنگ کے نیچے کرتے ہوئے کہا، ابھی اور ماموں آج فجر کی نماز پڑھنے بستی کی مسجد میں گئے ہیں۔ ماموں کہہ رہے تھے کہ آئندہ وہ بستی کی مسجد میں جا کر نماز پڑھا کریں گے تاکہ لوگوں کو خبر ہو کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس طرح 9 مسلموں کو میرے مسلمان ہونے کا علم ہوگا تو انہیں تقویت ملے گی۔ حماد خاموش رہا، پھر اس نے حسن سے کہا، حسن میں ابھی سے اجازت لے چکا ہوں، میں اور رتنا ابھی کھانا کھانے کے بعد اپنے کچھ جاننے والوں سے ملنے کے لیے سدانیر جائیں گے۔ یہ بستی شمال میں دریائے سرسوتی کے کنارے یہاں سے 3 کوس کے فاصلے پر ہے۔ تم اور سعدیہ بھی اگر جانا چاہو تو کھانے کے بعد تیار ہو جانا۔ حسن کچھ کہنے والا تھا کہ دروازے پر خلدون اور ابو الفتح نمودار ہوئے۔ ابو الفتح نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بچوں، تمہاری ماں تمہیں آوازیں دے رہی ہے، شاید وہ تمہیں کھانے پر بلا رہی ہے، آؤ سب مل کر کھانا کھائیں۔ حماد جب رتنا کے ساتھ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو حسن نے دھیمی سی آواز میں کہا، اہی میں اور سعدیہ بھی آپ کے ساتھ سدانیر چلیں گے۔ چاروں کمرے سے باہر نکل گئے۔ پہلے سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر حماد اور رتنا حسن اور سعدیہ کے ساتھ سدانیر کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ حماد رتنا حسن اور سعدیہ کے ساتھ جب سدانیر میں داخل ہوئے تو اس نے دیکھا کہ بستی کے اندر جہاں کبھی ایک مسجد بھی نہ تھی، وہاں کئی مسجدوں کے بلند اور پرعظمت مینار دکھائی دے رہے تھے۔ جب وہ اسماعیل کے گھر کے سامنے سے گزرے تو وہ گلی میں بندھے ہوئے اپنے بیلوں کے آگے چارہ ڈال رہا تھا۔ اس نے حماد اور اس کے ساتھیوں کو نہ دیکھا تھا۔ گھوڑا روک کر حماد نے اسے پکارا، اسماعیل، اسماعیل۔ اسماعیل نے جب حماد کو دیکھا تو وہ بیلوں کا چارہ چھوڑ کر اس کی طرف بھاگا۔ حماد بھی گھوڑے سے پھلانگ گیا اور پھر دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہے تھے۔ اسماعیل نے حماد کو اپنے گھر کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، آئیے۔ پھر جب اس کی نگاہ رتنا پر پڑی تو اس نے اور زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اوہ ہماری بہن رتنا بھی ساتھ ہے۔ حماد نے حسن اور سعدیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بھائی حسن ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی سعدیہ ہے۔ اسماعیل جب حسن کی طرف بڑھا تو حسن بھی گھوڑے سے کود گیا اور اسماعیل سے مصافحہ کیا۔ حماد نے پھر اسماعیل سے کہا، اسماعیل مجھے تمہارے ہاں قیام کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، پر کیا ہی اچھا ہو اگر تم بھی میرے ساتھ چلو اور اکٹھے مل کر ابو بکر کے ہاں بیٹھیں۔ اسماعیل نے اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، چلیے اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اسماعیل نے آواز دے کر اپنے گھر میں تھوڑی دیر بعد آنے کی اطلاع کی اور ان کے ساتھ ہو لیا۔
راستے میں حماد نے اسماعیل سے پوچھا، اس بستی میں تو کبھی ایک بھی مسجد نہ تھی اور اب اس میں ایک چھوڑ کر کئی مسجدوں کے مینار دکھائی دیتے ہیں۔ اسماعیل نے خوشی اور سکون کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جب آپ نے شیرنی کو مارا تھا اور اس کی لاش ہم نے بستی کے اندر پھیرائی تھی تو اس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور چند روز کے اندر ہی اندر بستی کے 3/4 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ بستی ایک طرح سے مسلمانوں کی ہو کر رہ گئی ہے۔ ہندو بہت کم گھرانے ایسے ہیں جو ہندو دھرم پر قائم ہیں۔ ابو بکر کا گھر آ گیا تھا اور اسماعیل دروازے پر دستک دینے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا تو ابو بکر سامنے کھڑا تھا۔ اسماعیل نے دروازے سے ہٹ کر حماد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے میں آپ کے لیے کیسے اچھے اور بابرکت لوگ لایا ہوں۔ ابو بکر نے جب حماد کو دیکھا تو وہ زور زور سے پکارتا ہوا حماد سے بغلگیر ہو گیا، اوہ حماد میرا بیٹا۔ حماد سے لپٹے ہی لپٹے ابو بکر پکارنے لگا، وینا وینا بھاگ کر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ وینا اور اس کے پیچھے پیچھے ابو بکر کے بیٹے بھی بھاگتے ہوئے دروازے پر آ گئے۔ حماد کو دیکھتے ہی وینا خوشی سے چلا اٹھی، آہ کیسا خوشی کا دن ہے، آج اس گھر میں میرا بھائی آیا ہے۔ پھر وینا دیوان خانے کا دروازہ کھولنے لگی۔ ابو بکر کے بیٹے حماد اور حسن سے مصافحہ کر رہے تھے۔ حماد کی طرف دیکھتے ہوئے وینا نے کہا، حماد بھائی اندر آ کر بیٹھے۔ وینا کی نظر ابھی تک رتنا اور سعدیہ پر نہ پڑی تھی کیونکہ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ جب وہ سب اندر داخل ہوئے تو وینا کی نگاہ رتنا پر پڑی اور بھاگ کر رتنا سے گلے ملتے ہوئے شرمندگی کے اظہار میں کہا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں، میری بہن بھی آئی ہے۔ رتنا نے حسن اور سعدیہ کا تعارف کرایا اور وینا مسکراتی ہوئی سعدیہ سے بھی گلے ملی۔ جب سب دیوان خانے میں داخل ہوئے تو رتنا نے وینا سے کہا، مجھے تمہارے باپو کی مرگ کا دکھ اور افسوس ہے۔ وینا نے پرانے اور کٹر مسلمانوں جیسے انداز میں کہا، سب کچھ خدا کے لیے ہے اور ہر ایک نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ باپو کی جتنی زندگی تھی اتنی انہوں نے گزار لی، اللہ نے اسے عزت سے سنبھال لیا، اس کا احسان ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مرنے سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے، میرا اللہ ان کی روح کو پرسکون رکھے۔ حماد نے وینا سے کہا، تم سے ایک نئی بات کہوں وینا، رتنا اب صرف رتنا نہیں میری بیوی بھی ہے۔ وینا نے چونک کر پوچھا، کب شادی ہوئی؟ صرف ایک ہی دن ہوا ہے، وینا نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، اور مجھے بلایا ہی نہیں بھائی جان۔ حماد نے اس کا گلہ رفع کرنے کی خاطر کہا، ہم خود جو چل کر تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ اس بار ابو بکر نے حماد سے پوچھا، حماد نیشا پور سے آ رہے ہو یا کہیں اور سے؟ حماد نے بات کاٹ کر کہا، اب یہ ایک ہی دن تو ہماری شادی کو ہوا ہے، ایک دن میں ہم نیشا پور سے یہاں کیوں کر پہنچ سکتے ہیں؟ ہم بھیم سین سے آ رہے ہیں اور میرے چھوٹے بھائی حسن کی بیوی سعدیہ رتنا کے ماموں کی بیٹی ہے جو بھیم سین میں رہتے ہیں، ان کا نام ابو الفتح ہے۔ وینا نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ بیٹھ کر باتیں کریں، میں آپ سب کی خاطر بھگت کا کوئی سامان کروں۔ حماد منع کرتا رہ گیا پر وینا اس کی مانے بغیر رتنا اور سعدیہ کو لے کر مکان کے اندر چلی گئی۔ حماد اور حسن ابو بکر اور اس کے بیٹوں اور اسماعیل کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ ان کا موضوع ہندوستان کی وہ جنگیں تھیں جن میں حماد نے حصہ لیا تھا۔ حماد نے صرف ایک رات سدانیر میں ابو بکر کے ہاں قیام کیا۔ دوسرے روز وہ رتنا اور سعدیہ کو لے کر بھیم سین روانہ ہو گیا۔ یہاں اس نے رتنا کے ساتھ 2 ہفتے اور قیام کیا، پھر وہ اپنے لشکر کی طرف ہستنا پور روانہ ہو گیا۔ ایک روز شام سے قبل ہی وہ ہستنا پور کے اپنے فوجی مستقر میں داخل ہوا۔ ہر طرف اس کی آمد پر سپاہی خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ جب وہ اپنے خیمے کے پاس آیا تو ایک سپاہی بلند آواز میں چلاتا ہوا حماد کی طرف بھاگا، امیر آ گئے، امیر آ گئے۔ حماد گھوڑے سے اترا اور وہ سپاہی حماد کے گھوڑے کو پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ اتنے میں حماد کے خیمے کے اندر سے اس کا ترک جرنیل عز الدین نکلا۔ آگے بڑھ کر پہلے وہ حماد سے گلے ملا، پھر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ بڑے وقت پر آئے ہیں، میں کئی روز سے سخت پریشان تھا اور ہر روز آپ کے خیمے میں شام تک بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتا تھا۔ حماد نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا میرے لیے کوئی بری خبر ہے؟ عز الدین نے بڑی عاجزی سے کہا، کوئی بری خبر تو نہیں ہے،
لیکن یہاں میں آپ کی سخت ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ تقریباً 4 روز ہوئے آقا قطب الدین کی طرف سے ایک قاصد آیا تھا۔ انہوں نے آپ کو لشکر کے ساتھ فی الفور اجمیر طلب کیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے آقا پھر کسی طرف حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ حماد نے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ ہندوستان میں نہروالا کی حکومت ہمارے راستے میں ایک ایسی رکاوٹ رہ گئی ہے جسے ہم اگر ہٹا دیں تو پورے ہندوستان پر پرامن حکومت استوار اور مضبوط ہو جائے گی۔ 2 ماہ قبل میں نے خود بھی قطب الدین ایبک کو مشورہ دیا تھا کہ ہمارا آئندہ ہدف نہروالا ہونا چاہیے۔ اس کی فتح پر ہندوستان میں دشمن کی کوئی ایسی قوت باقی نہ رہے گی جو ہمارے سامنے سر اٹھا سکے۔ مجھے امید ہے، نہیں بلکہ یقین ہے کہ قطب الدین نہروالا پر ضرب لگانے کا ارادہ کر چکا ہے۔ عز الدین نے کہا، پھر آپ آج کی رات آرام کریں، کل ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ حماد نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، نہیں، لشکر آج ہی کوچ کرے گا۔ میں آرام کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تم لشکر کو کوچ کا حکم دو، اور جو سپاہی میرا گھوڑا لے گیا ہے اسے کہو میرے گھوڑے سے زین نہ اتارے اور اسے واپس لے آئے۔ عز الدین نے فوراً باہر جا کر کوچ کے نکارے بھجوا دیے۔ لشکریوں نے آنن فانن اپنے خیمے کو دورہ کر کے لپیٹ لیا۔ کھلے میدان میں لشکر نے شام کی نماز ادا کی اور رات کے کھانے کے بعد وہ وہاں سے کوچ کر رہا تھا۔ ایک روز سپہر کے بعد حماد اپنے لشکر کے ساتھ اجمیر سے صرف 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس نے دیکھا شہر کے ارد گرد خیموں کا ایک شہر آباد تھا، جس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ قطب الدین نے ہندوستان کے اکناف و اطراف میں پھیلے ہوئے اپنے سارے جرنیلوں کو اجمیر طلب کر لیا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ قطب الدین نے اپنے سب جرنیلوں کو اجمیر بلا لیا تھا، اس لیے کہ وہ نہروالا پر اپنی پوری قوت کے ساتھ بھرپور ضرب لگانا چاہتا تھا اور ہندوستان میں اپنے راستے کی اس سب سے بڑی اور کڑی چٹان کو اکھاڑ پھینکنا چاہتا تھا۔ نہروالا کا راجہ وہی بھیم دیو تھا جس نے قطب الدین ایبک کے خلاف لڑنے والے ہر ہندو لشکر کی بھرپور مدد اور حمایت کی تھی۔ اس نے قطب الدین ایبک کو ہندوستان سے نکالنے کا ہر حربہ استعمال کیا تھا، اور اب اسے قطب الدین کے ہاتھوں شکست کھا کر کوہستانوں کے اندر بکھرے ہوئے لڑاکا راجپوتوں کو جمع کر کے اپنے زعم میں ایک ناقابل تسخیر لشکر تیار کر لیا تھا، اور عنقریب وہ خود نہروالا سے نکل کر قطب الدین ایبک سے جنگ کرنے والا تھا۔ اس کا ارادہ تھا پہلے قطب الدین ایبک کو اجمیر میں شکست دی جائے اور اجمیر پر اپنا تسلط مضبوط کرنے کے بعد ہندوستان کے مختلف کونوں میں بکھرے ہوئے مسلمان جرنیلوں کو باری باری کچل کر رکھ دے۔ لیکن قطب الدین ایبک بڑی بیداری اور دانش مندی کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا بھیم دیو کو اجمیر کی طرف بڑھنے سے قبل ہی نہروالا سے باہر کھلے میدان میں شکست دے کر اپنے راستے کے اس خطرناک اور زہریلے کانٹے کو ہٹا دے گا۔ حماد نے اپنے لشکر کو شہر سے دور ہی خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا تھا، اور جب لشکر کے خیمے نصب ہو کر کھانا تیار ہونے لگا تو حماد نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے عز الدین سے کہا، تم لشکر کا انتظام اور انصرام سنبھالو، میں قطب الدین سے ملتا ہوں اور اسے اپنے آنے کی اطلاع کرتا ہوں۔ میں زیادہ حماد کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ اسے شہر کی طرف سے دھول اڑتی دکھائی دی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا سواروں کا کوئی دستہ اپنے گھوڑوں کو مارتا بھگاتا ان کی طرف آ رہا ہو۔ حماد رک گیا اور شہر کی سمت اڑتی ہوئی گرد کے بادلوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ عز الدین بھی بڑے غور سے ادھر دیکھ رہا تھا۔ حماد نے عز الدین کو مخاطب کر کے کہا، گرد کے اڑتے ہوئے یہ بادل بتاتے ہیں کہ سواروں کا کوئی دستہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ ان کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ عز الدین کچھ کہنے ہی والا تھا کہ گرد و غبار کے سمڑتے طوفان کے اندر سے کچھ سوار نظر آئے۔ حماد کا اندازہ درست تھا، ان کی تعداد 50 سے زائد نہ تھی۔ حماد نے پھر عز الدین سے کہا، عز الدین دیکھو، قطب الدین ایبک ہماری طرف آ رہا ہے، شاید اسے ہمارے آنے کی اطلاع ہو چکی ہے۔ میں اس کے گھوڑا بگانے اور اس پر بیٹھنے کے انداز کو خوب پہچانتا ہوں۔ یہ دستہ اس کا محافظ دستہ ہے اور سب سے آگے وہ خود ہے۔